آئیے ناظرین، حجت الاسلام علیہ السلام مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ گزارش کر رہا ہوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے فلسفہ عزائے فاطمی، اساتذ صاحب آغا آپ سے ایک سوال میں ضرور اپنے ناظرین کے لیے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ یہ 15 جمادی الاولیٰ سے لے کے 5 جمادی الثانی یعنی 3 جمادی الثانی جو شہادت کی تاریخ ہے، مومنین شادی و دیگر خوشیوں کو لے کر بڑے پشو پیش میں رہتے ہیں۔ مراجع اور علماء کرام کا کیا کہنا ہے اس کے حوالے سے؟ کیا واقعا ایک مہینہ ہمیں خوشیاں نہیں منانا چاہیے، شادی نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ مولانا اسلم رضوی صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے میں تمام علماء کا جنہوں نے اس نہایت ہی ضروری پروگرام میں جو اس وقت کی اہم ضرورت تھی اس میں شرکت کی اور اپنے خوبصورت بیان سے اس پروگرام کو نورانی بنایا، دل کی گہرائی سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت سی باتیں اس سلسلے میں کہی گئیں اور خطبہ فدق کا تذکرہ ہوا، وہ خطبہ فدق جس کے سلسلے میں سید عالمیان نے جب شروع کیا ہے تو حمد و ثناء پروردگار سے، کیا خوبصورت انداز اس بیوی دو عالم کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم۔ یہ جو انداز ہے آپ کا، جہاں سے آپ نے شروع کیا، اس سے بہت سے علماء نے اس کے ذیل میں لکھا کہ جو انداز ہے توحید کو پیش کرنے کا وہ صرف اسی گھر میں پایا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک وہ خطبہ جو مولائے کائنات کا ہے کہ جب آپ نہج البلاغہ کو کھولتے ہیں تو آپ کو شروع میں ہی مل جاتا ہے، اور ایک یہ خطبہ جناب سیدہ کا ہے۔ اسی خطبے میں آگے بڑھتے بڑھتے آپ مخاطب کرتی ہیں، بڑی عجیب بات ہے نا، پہلے آپ کا خطاب براہ راست خدا سے ہوتا ہے، اللہ سے مخاطب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور اس کے بعد جب گریز تک پہنچتی ہیں تو سیدھے اللہ سے انسانوں تک پہنچ جاتی ہیں اور آواز دیتی ہیں کہ اعلمو، جان لو۔ اچھا، یہ اعلمو کے بارے میں بات جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا۔ یہ بات آپ نے ابھی اس کے پہلے مولانا امام حیدر صاحب سے سماعت فرمائی، مجھے اسے ریپیٹ نہیں کرنا ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، اعلمو، جان لو کہ انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ یہ فاطمہ ہوں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا لوگوں کو ان کا نام معلوم نہیں تھا؟ یاد رکھیے گا، یہاں پر جو تاکید ہے، جو زور دیا جا رہا ہے، وہ نام پر زور نہیں ہے بلکہ نام کے مفہوم پر زور ہے۔ یعنی جناب فاطمہ زہرا اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ہیں، اپنا کام بتانا چاہتی ہیں۔ فاطمہ کہہ کر سبحان جو اللہ، ہے سبحان آپ اللہ، اپنا کام بتا رہی ہیں، میں فاطمہ ہوں، یعنی سبحان میرا اللہ، کام سبحان کیا ہے۔ اللہ۔ اگر کام سمجھنا ہے تو آئیے میں ایک حدیث کا سہارا لوں کہ پوچھا گیا پیغمبر سے بھی، یہاں تک کہ مولا علی سے بھی حدیث ملتی ہے کہ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے مانعہ، مانعہ یعنی روکنے والی۔ یہ روکنے والی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ روکنے والی، یہ فاطمہ زہرا کا کام ہے، نام تو ہے ہی۔ تو مولا نے خود فرمایا، خود پیغمبر نے فرمایا کہ انما سمیت فاطمہ
لأن اللہ فتم من احبہ عن النار. اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہے. کیوں فاطمہ کہا گیا؟ کیونکہ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں جانے سے روکے گی. تو یہاں پر جو جناب فاطمہ نے کہا کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، یہاں پر کہنا یہ چاہتی ہیں کہ میرا نام تو فاطمہ ہے ہی، لیکن میرا کام یہ ہے کہ جو مجھ سے قریب ہوگا میں اس کو جہنم میں جانے سے روک دوں گی. تو کیا سبحان اللہ میرے بابا سبحان کے اللہ جانے کے سبحان بعد اللہ. میرے بابا کے جانے کے بعد تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو کیا میرے بغیر تمہیں جنت مل سکتی ہے؟ نہیں، میں جہنم میں جانے سے روکنے والی ہوں، یعنی جنت کی طرف لے جانے والی ہوں. لہذا آ جاؤ، اہل بیت کے دروازے پر آ جاؤ. تم نے ہمارا حق چھین لیا ہے، تم نے ولایت کو غصب کر لیا ہے، تم نے باغ فدق کو غصب کر لیا. یہ باغ فدق کو غصب کرنا یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے دیکھا جائے تو. یہ درخت کو ایک چند باغ ہیں، ہزاروں میں ہو لاکھوں میں ہو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. آپ جتنی بھی تعداد اس کی بیان کیجئے ان درختوں کی، لیکن یہ سب کچھ، یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات زہرا کے صدقے میں بنی ہے، زہرا کے بابا کے صدقے میں بنی. لولاک لما خلقت الافلاک. تو یہ ان کے لیے بنی ہے، ان کے طفیل میں بنی ہے. تو ان کو ایک باغ کے لیے اتنا شور مچانا چاہیے؟ نہیں، شور باغ کے لیے نہیں ہے، یہ مادیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس بہانے سے وہ لوگ جو اس گھر سے یعنی اسلام سے دور ہو چکے تھے، یہ سیدہ کا وظیفہ تھا، یہ جو منصب ہے جناب فاطمہ زہرا کا فریضہ منصبی تھا کہ وہ باغ کو بہانہ بنا کر وہ لوگ جو اس دروازے سے باب مدینۃ العلم سے جو دور ہو گئے تھے وہ پھر ایک بار واپس آ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ. مقصد تھا، اور اسی بات کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے فلسفہ عزائے فاطمی یہی ہے. عزائے فاطمی کا فلسفہ کیا ہے کہ جس طرح سے، بہت توجہ کیجیے، میں بہت امپورٹنٹ بات کہنا جا رہا ہوں، جس طرح سے زہرا کے زمانے میں لوگ در اہل بیت سے دور ہو چکے تھے، آج بھی بہت سے لوگ در اہل بیت سے دور ہو چکے ہیں. فلسفہ یہ ہے کہ ان کو بھی اس سبحان در کے اوپر اللہ لایا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو بھی سبحان. اس دروازے پہ لایا جائے. بہت دوری تم نے اختیار کر لی ہے، 14 سال ہو گیا. لہذا ایک بات میں بریکٹ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایت اللہ وحید خراسانی نے ایام عزائے فاطمی کی بنیاد ڈالی ہے. اس کو ذرا بہتر کر لیجئے. میں تو ایران میں تھا، ان کے بھی ایک بزرگ، ان سے بھی ایک سینئر عالم دین جو ایت اللہ العظمی مرشی نجفی، بہت بڑا نام ہے. ایت اللہ خوئی اور ایت اللہ خمینی کے رینک کے ہیں، ان کے ہم اثر ہیں، ان کے معاصرین میں میں خود موجود تھا. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک مجلس کافی نہیں ہے، ان کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے مصائب بھی بہت زیادہ ہیں. ایک مجلس کے ذریعے، ایت اللہ مرشی نے کہا تھا، ایک مجلس کے ذریعے نہ فضائل سیدہ بیان کیے جا سکتے ہیں، نہ مصائب بیان کیے کیا جا سکتے کہنے آقا کیا کہنے ہیں. کیا لہذا کہنے. چند مجلسیں ہونی چاہیے، اور میں خود ان مجلسوں میں شریک ہوتا تھا کہ جب آغا مرشی اپنے امام بارگاہ میں، اپنے امام باڑے میں مجلسیں منعقد کیا کرتے تھے، اور یہ عبد الہی ان مجالس میں خود شرکت کرتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی خطیب مصائب کی طرف آتا تھا، تو ابھی اس نے مصائب ٹھیک سے شروع بھی نہیں کیا ہے، لیکن اس محب اہل بیت جو واقعاً محب اہل بیت تھا، ایت اللہ مرشی نجفی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. ان کی آنکھوں سے اس طریقے سے آنسو نکلتے تھے جیسے کہ کسی ماں کے جوان
बेटे के मरने पर माँ की आंखों से आंसू निकलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये थे आगे वर्षी। तो ये एक बात आ गई। हाँ, अयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने इसमें और चार चांद लगाया और इसको और ज्यादा उन्होंने रौनक बख्शी है। इस बात शय नफी मादा नहीं है। एक शय को साबित करने का मतलब किसी का इनकार नहीं होता है। तो आसान बेशक जबान में ये बेशक। कहा जाए कि फलसफे अज़ाए फातिमी ये है कि हम पैगाम हजरत फातिमा ज़हरा को दुनिया वालों के सामने पहुंचाएं। और सबसे बड़ा पैगाम, अगर खुतबे फिदक पर मैंने तकरीबन 20-25 तकरीरें मेरी नेट पे मौजूद है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, 20 या 25, मुझे भी ठीक से याद नहीं है। ये सारा खुतबे फिदक पर एक एक लफ्ज के ऊपर मैंने बहस की है और वहां बयान किया है। इसमें आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा। अल्लाह हमारे भाई जनाब फिरोज साहब को जो है हर मुसीबत और बला से महफूज रखे। जनाब फिरोज साहब की काविश और मेहनत से, जो इस वक्त मीरा रोड बॉम्बे में रहते हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया था और ये हकीर फकीर ने जो है उस प्रोग्राम को पेश किया था। और उसके जो अनाउंसर थे वो मौलाना अकील तुराबी साहब थे। बहरहाल मुझे कहना यह है कि अगर एक सेंटेंस में आपसे कोई पूछे कि खुतबे फिदक का पैगाम क्या है, तो पैगाम यही है कि एक मुदाफ़े विलायत की शक्ल में जनाब फातिमा सामने आई थी। तो अगर वो विलायत का दिफा कर रही थी तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम विलायत की तबलीग और तरबीज करें इन्हीं अय्याम फातिमिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इससे अल्लाह। ज्यादा मुझे बयान नहीं करना है। बहुत ही उम्दा ये प्रोग्राम हुआ है। तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे बुजुर्ग मोहतरम अली जनाब मौलाना शमशाद साहब किबला यूरोप के मुल्क नॉर्वे से जुड़े, अली जनाब मौलाना महबूब मेहदी साहब किबला जो मेरे बड़े भाई है वो अमेरिका से जुड़े। और उसके बाद एक सिलसिला है जिनको मैं बयान करूंगा तो वो वक्त ज्यादा लगेगा। इन तमाम हजरात का मैं दिल की गहराई से एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह आका, जज़ाकल्लाह। परवरदिगार आपको सेहत व सलामती अता फरमाए। नाज़रीन हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिजवी साहब क़िबला सरबराह शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र सरपरस्त आला SNN चैनल, तमाम उलमाए किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपने एडिटर अरशद रज़ा के साथ नाज़रीन आपसे भी चाहूँगा इजाज़त। इंशाअल्लाह आइंदा फिर आपकी खिदमत में अज़ाए फ़ातिमी के हवाले से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।